MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب بھی بیان فرمائیں گے کہ کیا وظیفہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نمبر 2، وظیفہ کرنا بدعت تو نہیں ہے۔ نمبر 3، کیا وظیفے کے اندر درود شریف، استغفار یا کوئی بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس سے دنیا کے کوئی مقصد کا ذہن میں خیال ہوتا ہے، کیا اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اس کی بھی تفصیل جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا وظائف بدعت ہیں یا حدیث مبارکہ میں ان کی کوئی اصل موجود ہے۔ تو جاننا چاہیے وظیفہ فی نفسی ہی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ بعض لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے مخصوص کلمات بتائے، اور بعض مواقع پر کلمات کی مخصوص تعداد بھی بتائی، لہذا وظیفے کا اصل تو بلا شبہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور جس چیز کی اصل نص سے ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً وظیفہ پڑھنے والا وظیفہ بطور علاج پڑھتا ہے، اسے عبادت یا شریعت کا حصہ سمجھ کر نہیں پڑھتا، اور مباحات سے علاج جائز ہوتا ہے۔ ہاں، جو چیز ناجائز اور حرام ہو اسے علاج میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح جن کلمات کا معنی معلوم ہو اور وہ معنی شرعاً درست بھی ہو، انہیں مؤثر بالذات سمجھے بغیر بطور علاج وظیفہ پڑھنا بھی جائز۔ باقی مجربات اکابر یعنی جس میں وظائف بھی شامل ہیں، قرآن مجید، احادیث مبارکہ سے صراحتاً غیر ثابت شدہ اعمال، وظائف یا نسخے جو اکابر سے ثابت ہوں، خواہ و روحانی یا جسمانی امراض سے شفا کے حوالے سے ہوں، یا دیگر جائز امور و مقاصد کے حل کے لیے ہوں، ان کی شرعی حیثیت جواز کی ہے یعنی جائز ہے۔ اس عمل کو اس نیت سے کرنا جائز ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، البتہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے۔ بہرحال اس کی حیثیت شریعت کے کسی مستحب عمل سے بھی کم درجے کی ہے۔ مثلا کسی موقع پر کوئی خاص ذکر کرنا، اس موقع پر ذکر خاص جو بزرگ کا تجربہ ہو تو وہ، اور ایک طرف اگر مستحب عمل ہو تو مستحب عمل پہ جو ہے ثواب زیادہ ہے، مجرب عمل کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ وظیفہ مجرب کو دین کا ثابت شدہ حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو دین کا لازم حصہ سمجھیں گے اور ترک کرنے والے کو برا سمجھیں گے تو پھر یہ بدعت بن جائے گی، اس کا چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ بہرحال تمام سوالوں کا جواب مفتی طارق مسعود صاحب سے سنتے ہیں، آئیے انہی سے سماعت فرمائیے۔ دیکھیں، وظیفہ بھی ایک دعا کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اگرچہ یہ نیت ہے کہ آخرت ہمارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، لیکن اللہ کا نام لینے کا بہرحال ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن میں ویسے مشورہ دیتا ہوں کہ وظیفے وغیرہ نہ پڑھیں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگیں، سیدھا سیدھا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ یہ بات زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور اس میں قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہے۔ انبیاء پہ جب پریشانیاں آئی تھیں تو قرآن ذکر کرتا ہے تو انہیں وظیفے تھوڑی پڑھے، انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی حمد و ثنا کی، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری غلطی ہے، یعنی بزبان حال یہ دعا مانگ رہے تھے کہ میں اپنی غلطی کا معترف ہوں، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تو زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے تسبیح لے کے وہ جو ہے نا اتنی تعداد میں اس کو مکمل کرنا ہے، وہ بھی جائز ہے، میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو سنت کے زیادہ قریب ہے، جو قرآن کے زیادہ قریب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دعا پڑھیں، دعا مانگیں اللہ سے، پڑھیں نہیں۔ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔